بچوں کا آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں کڈس مدنی چینل کے بہت ہی پیارے پروگرام کے ساتھ. اور عید کے دنوں میں کڈس مدنی چینل پر آپ مختلف امیزنگ انٹرسٹنگ پروگرامز دیکھ رہے ہیں. انہی پروگرامز میں سے ایک ہمارا پروگرام ہے جس کا نام ہے ویلکم ٹو کڈس مدنی چینل. اور ویلکم ٹو کڈس مدنی چینل پروگرام میں کیا ہونے والا ہے یہ جانتے ہیں ہمارے عفیف بھائی سے. جیسا کہ آپ کو اس نئے نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا، ویلکم ٹو کڈس مدنی چینل. ویلکم کہہ رہے ہیں کڈس مدنی چینل میں. کڈس مدنی چینل کے کس کس ڈپارٹمنٹس کا ہم وزٹ کرائیں گے، آئیے نہال بھائی سے جانتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ڈپارٹمنٹس کی ہم سیر کریں گے، وزٹ کرائیں گے، اپنے مہمانوں کو بھی وزٹ کرائیں گے. کچھ مہمان ہیں ہمارے ساتھ، پیرنٹس ہیں کچھ بچوں کے، انشاءاللہ الکریم ان کو ڈپارٹمنٹس کا وزٹ بھی کرائیں گے. آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کو، دوستوں کو جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئے ہیں. جب وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اسٹوڈیو میں لے کر جائیں گے. پھر اسٹوڈیو میں انشاءاللہ نعت کا سلسلہ ہوگا، تلاوت کا سلسلہ ہوگا، پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کریں گے. بچوں کا مدنی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیارے وبرکاتہ. بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل پر عید کے دنوں میں بہت اچھے انفارمیٹیو انٹرسٹنگ پروگرامز آن ایئر ہو رہے ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور انہی بہترین پروگرامز میں سے ایک ہمارا پروگرام ہے جس کا نام ہے ویلکم ٹو کڈس مدنی چینل. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں ہوگا کچھ یوں، ہم آپ کی اپنے کچھ مہمانوں سے ملاقات کروائیں گے اور کڈس مدنی چینل پر کیا کیا ہو رہا ہے، بچوں کے لیے کیا کیا چیزیں بنائی جا رہی ہیں، ہماری کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ذریعے ہمارا پروگرام آن ایئر ہوتا ہے، اور کڈس مدنی چینل کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کا وزٹ بھی کریں گے. اور اب شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک، کیونکہ ہم اپنے کڈس مدنی چینل کے ہر پروگرام سے پہلے شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک. ہمارے ساتھ موجود ہیں صفی اللہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں صفی اللہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی صفی اللہ بھائی تلاوت شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
بعد آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. ہمارے صفی اللہ بھائی نے تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک ہمارے صفی اللہ بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم کلام کے کچھ اشعاروں کی جانب. جی ہاں ہمارے حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ آج ہم حسن بھائی سے کلام کے کچھ اشعار سنیں گے اور پھر آپ کو کرائیں گے ہم کڈس مدنی چینل کے ڈپارٹمنٹس کا وزٹ. جی حسن بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں اور میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں ہے ایمان کے آئیں گے لحد میری. ہے ایمان کے آئیں گے لحد میری.
منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ. ہمارے حسن میں نے ہمیں کلام سنا, اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. نہال بھائی, ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اس اسٹوڈیو کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کریں. چلیں آپ کو ہم اسٹوڈیو کے بارے میں بتاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارا یہ پروگرام بھی چل رہا ہے. اور کیا پروگرامس ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں, آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اسٹوڈیو کے بارے میں کچھ مختصر سی انفارمیشن دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں, اس اسٹوڈیو جو ہمارا بغداد اسٹوڈیو ہے, اس میں جیسے لائیو پروگرام ہوتے ہیں, ریکارڈڈ پروگرام ہوتے ہیں, وہ یہی ہوتے ہیں. جس طرح بھی ہمارا یہ ریکارڈ پروگرام ہو رہا ہے, پھر یہ کڈس مدنی چینل پہ آن ایئر ہوگا, تو وہ تمام پروگرامس, لائیو پروگرامس اور ریکارڈڈ پروگرامس یہیں پر ہوتے ہیں. جیسے ہمارا اسلام فار کڈس پروگرام ہے, اور اس پروگرام میں بچوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اور دوسرا ہمارا پروگرام ہے میرا پیارا دین. یہ دونوں لائیو پروگرام ہیں. اسلام فار کڈس بھی لائیو ہے اور میرا پیارا دین بھی لائیو ہے. اب میرا پیارا دین کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ میرا پیارا دین میں بچوں کو چھوٹی اور آسان حدیثیں سکھائی جاتی ہیں. بچے اور قرآن, سچی باتیں, آئیں قرآن سیکھیں. اسلام فار کڈس, میرا پیارا دین, ہمارے جو پروگرامس ہیں وہ الحمدللہ کڈس مدنی چینل پر آن ایئر ہو رہے ہیں, اور آپ لوگ بھی شاید دیکھتے ہوں گے پروگرامس ہمارے الحمدللہ. اور ہاں ایک بات اور کہ جو آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, اور کتنے خوبصورت سیٹ ہیں, یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو ہم پیغام دے رہے ہیں, دین کا جو پیغام دے رہے ہیں, وہ بچے دلچسپی ان میں پیدا ہو کہ وہ پروگرامس دیکھیں, ارے ماشاء اللہ اس میں تو یہ بھی ہے, واہ یار یہ تو اچھا ہے. اور پھر اسی چیزوں میں ہم دین کی باتیں آپ کو سکھاتے ہیں. اور الحمدللہ کڈس مدنی چینل ہمارا ایک بہت ہی پیارا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو دینی تعلیم دے رہا ہے الحمدللہ. تو آپ لوگوں نے اسٹوڈیو کے بارے میں تو کچھ معلومات حاصل کر لی, لیکن اب ہمارے دوسرے جو کڈس مدنی چینل کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی تو ہم نے معلوم کرنا ہے, آپ کو دکھانے بھی ہیں, وزٹ بھی کروانا ہے. آپ ہمارے مہمان ہیں. تو نہال بھائی, سب سے پہلے آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کو لے کے جا رہے ہیں؟ بھائی بہت سارے ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کرانا ہے, جیسے کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا PCR کا وزٹ کرانا ہے, اور اس کے علاوہ PD ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کرانا ہے. اس کے علاوہ نعت خوانوں کی تیاری کون کراتا ہے, مبلغین کی تیاری کون کراتا ہے, جو مدنی مذاکرے میں آپ بچے کو دیکھتے ہیں, چھوٹا سا بچہ کمپیوٹر بن کے آتا ہے, اس کی تیاری کون کراتا ہے, اسے کون ٹرین کرتا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. لیکن بھائی آپ نے پوچھا سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں. سب سے پہلے سب سے اہم ڈپارٹمنٹ میں چلتے ہیں, جس کا نام ہے PD ڈپارٹمنٹ, یعنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. جی ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو مہمان ہیں ان کو میں بتاتا چلوں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارا بہت ہی اہم, بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے PD ڈپارٹمنٹ. اس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے یہ ہم جانیں گے ہمارے کتمیر بھائی سے. کتمیر بھائی ہمیں بھی بتائیے اس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے, کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیے. یہ ہے ہمارا PD ڈپارٹمنٹ. PD ڈپارٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی نئے پروگرام یا ایونٹس کے پروگرام کے آئیڈیاز لکھے جاتے ہیں, اور آئیڈیاز لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا آئیڈیا لایا جائے کہ جس کے ذریعے دنیا بھر کے بچوں کی اصلاح ہو سکے, آسان طریقے سے دین سیکھ سکیں, بری باتوں سے بچیں, اچھی باتوں کو اپنائیں. پروگرامز میں ایسے کون سے سیگمنٹ یا لرننگ ایکٹیویٹیز شامل کی جائیں کہ دلچسپ انداز میں بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا سکے. یہاں پر ابھی ہمارے اسلامی بھائی ریسرچ کر رہے ہیں بچوں کی دینی تعلیم کے لحاظ سے کہ بچوں کو ایسا کون سا کانٹینٹ دیا جائے کہ بچے جس سے دینی تعلیم حاصل کر سکیں, قرآن مجید آسان طریقے سے پڑھ سکیں, جو بچوں کے لیے اوتھینٹک بھی ہوں, بچوں کے لیے انٹرسٹ کا سامان بھی بنے, یعنی انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہوں, ایسی ایکٹیویٹیز ہوں, ایسی چیزیں ہوں, ایسا ہمارا فارمیٹ ہو. اس حوالے سے ریسرچ بھی کی جا رہی ہے. جی السلام علیکم. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام ہوتا ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیں ذرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیسیکلی اسٹارٹنگ ایسا ہوتا ہے کہ نگران جو میں کہتے ہیں کہ بھائی اس تھیم پہ ہمیں پروگرام بنانا ہے, اور تھیم میں کانٹینٹ, اوتھینٹک کانٹینٹ جو وہ بچوں تک پہنچانا ہے, اور آسان طریقے سے, آسان لفظوں کے طریقے سے, مطلب ایسی ایکٹیویٹی جس میں اسلام کا جو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلو نکلتا ہو ہر چیز کے اندر, بچہ دین سیکھے. تو یہی سوچتے ہوئے, اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھی اوتھینٹک اور مطلب کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات یاد کرا سکیں. تو یہ ہے سلسلہ الحمدللہ. یعنی PD ڈپارٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں, پروگرام کے کانٹینٹ وغیرہ ہوں, ایسا ہی؟ جی ایسا ہی ہے بالکل الحمدللہ. اور یہ کوئی ایک بندے کی محنت نہیں ہوتی الحمدللہ. ٹیم میں تقریباً ماشاء اللہ اسلام بھائی سارے ہی وہ ایک پیج پہ ہوتے ہوئے کام کرتے ہیں. تو تقریباً سارے اسلام بھائی اپنے بھرپور کوشش کرتے ہیں, اور تاکہ وہ اچھے سے اچھا مواد
جسے ہم کانٹینٹ کہتے ہیں وہ آپ تک ڈیلیور ہو سکے, بچے آسانی سیکھ سکیں. الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اتنا بہترین انداز سے بچوں کے لیے, خاص طور بچوں کا کانٹینٹ کہیں استعمال نہیں کیا جاتا. وہ ماشاء اللہ بہت بہترین اور بہت ہی پیارے انداز سے, بہت ہی کم اور سہل انداز میں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے الحمدللہ. اور سب الحمدللہ پاپا کا فیض اور شکر الحمدللہ کہ یہ دعوت اسلامی میں پلیٹ فارم دیا ہوا ہے, اور بچوں کو خاص طور پہ کہ وہ کم وقت میں بہت اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. جی ماشاء اللہ سوالات ہم نے کر لیے اور اسلامی بھائی نے ہمیں جوابات بھی عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسکرپٹ رائٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عثمان فاروقی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عثمان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. عثمان بھائی آپ یہ بتائیے کیا کیا کن کن باتوں کا آپ لوگ خیال رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسکرپٹ جو ہے تفتیش کے لیے جاتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ میں کام جو ہے پورے پروسیس کے تھرو ہوتا ہے. پی ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہمیں پروگرام بنا کے دیتے ہیں, جو آئیڈیاز وہ ڈیولپ کرتے ہیں, جو شرعی طور پر جن چیزوں کو اپروو کیا جاتا ہے, اس کے بعد جب وہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس پر پھر کام اسٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے, تو جب وہ ہمارے پاس فارمیٹ آتے ہیں تو پھر وہ پوری ٹیم کے درمیان کام ڈیوائڈ ہوتا ہے اور ایک پراپر ایک اچھے انداز سے اس کو کام کو کیا جاتا ہے. اچھا, سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہمارے ڈپارٹمنٹ جس چیز کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلامک کانٹینٹ کو بیس بناتے ہیں, جس میں قرآن پاک, احادیث مبارکہ, اس کی روشنی میں ہم اپنے اسکرپٹس لکھتے ہیں بنیادی طور پر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں, صحابہ کرام کے واقعات ہیں, اسلام کی ہسٹری ہے, اور جو بزرگوں کی جو ہے سچی کہانیاں ہیں, اور بھی بہت ساری دینی اور دنیاوی معلومات کی بنیاد پر ہم اپنے جو ہے وہ اسکرپٹس کو ترتیب دیتے ہیں اور جو ہے اس کو دلچسپ انداز میں بناتے ہیں تاکہ بچوں کی دلچسپی پیدا ہو سکے. یعنی کانٹینٹ آپ کا وہی ہوتا ہے جو دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی کتابوں سے جو ہے, لیکن اس کو آپ لوگ آسان الفاظ میں, آسان انداز میں بچوں کی ذہنیت کے مطابق کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں, جیسے ابھی ہمارے رمضان کی رونق رمضان مبارک میں چلا تو اس میں ہیلتھ نالج ایک سیگمنٹ تھا, تو دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسکرپٹ لکھتے ہوئے آپ لوگ وہ چیزیں کہاں سے لیتے ہیں؟ اصل میں ایسا ہے کہ ہمارا جو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو ریسرچ بیسڈ, جو دنیاوی حساب سے ریسرچ والی چیزیں ہوتی ہیں, تو پی ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جیسے ہیلتھ نالج کا آپ نے ذکر کیا, تو اب وہ ہیلتھ سے متعلق جو ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں اور جو اس میں جو بھی سائنٹیفکلی جو ہے وہ میڈیکلی جو فوائد ہیں اور جو ڈاکٹرز حضرات جو کہتے ہیں اس پر, یا جو بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات ہوئی ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے پی ڈی ڈپارٹمنٹ کے جو ریسرچر ہیں وہی نکال کی چیز دیتے ہیں. تو وہ ہم پھر اس کو اپنے اسکرپٹ میں ایڈ کرتے ہیں, اور اس کو بھی ہم فقط اسکرپٹ میں ایڈ کر کے آگے نہیں دے دیتے, بلکہ اس میں بھی ہم دینی کانٹینٹ شامل کرتے ہیں کہ دنیاوی نقطۂ نگاہ سے, دنیاوی لحاظ سے وہ چیز بہت یوزفل ہے, بہت فائدہ مند ہے. تو دینی حساب سے اس میں کیا دینی انٹیگریشن کیا ہو سکتی ہے, دینی حساب سے اس میں ہمارے لیے کیا فوائد موجود ہے, ہم اس کو ایڈ کر کے ہی پھر آگے جو ہے وہ دیتے ہیں. ہمارے مہمانوں نے بھی دیکھا اور ناظرین نے بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ کس انداز میں, اچھے انداز میں ہمارے عثمان بھائی نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمیں بتایا, اسکرپٹ رائٹنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. جزاک اللہ خیرہ عثمان بھائی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, تفتیش ڈپارٹمنٹ بھی بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کڈس مدنی چینل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, اور دعوت اسلامی کے فاؤنڈر مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی گائیڈ لائنز کے مطابق دین اسلام کا کام کر رہی ہے. ہر کام دین اسلام کے مطابق ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا ہو. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ تفتیش ڈپارٹمنٹ میں کن باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, کس طرح اسکرپٹ کو چیک کیا جاتا ہے, آپ کو بھی بتاتے ہیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے ساتھ فائنل مفتش موجود ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان غنی مدنی. عثمان بھائی, کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو اس طرح کچھ بتائیں کہ آپ کس باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں اسکرپٹ چیک کرتے ہوئے؟ اسکرپٹ تفتیش کرتے وقت ہم بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں, جن میں سے بنیادی طور پر جو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا یہ چینل بچوں ہی کے لیے ہے, تو جو مواد جا رہا ہے وہ بچوں کی ذہنیت کے مطابق ہو, پھر یہ بچوں کو سمجھنا بھی آسان ہو, آسان الفاظ بھی ہو, اور اس کی تعلیمات ایسی ہو کہ بچہ اس کو دیکھ کر اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی بھی کر سکتا ہو. اس انداز میں ہم کوشش کرتے ہیں
کہ اسکرپٹ ہم بچوں تک پہنچا سکیں. چلیں جزاکاللہ خیر, آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا, ہماری رہنمائی فرمائی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے ڈپارٹمنٹ کی طرف. الحمدللہ ابھی ہم موجود ہیں اپنے کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ میں, اور جو ہمارے ساتھ یہاں پیرنٹ موجود ہیں, کچھ بچے موجود ہیں. تو آپ جو لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں نا, وہ ہمارا کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں جو بچوں کے پروگرامز ہوتے ہیں, ان کے لیے جو جن بچوں کو چاہیے ہوتا ہے, ان کے نام, ان کے کانٹیکٹ نمبر, اس میں سب جو نا پورا ڈیٹا اس میں سیو ہے. جی وہ پورا ڈیٹا اس میں سیو کیا جاتا ہے. اور ہمارے کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ کہ بچوں کو لینے سے, یعنی ان کے پہلے ان کے ماں باپ سے, یعنی پیرنٹس سے پرمیشن لی جاتی ہے کہ ہمیں آپ کا جو ہے بچہ چاہیے, اور ٹائمنگ وغیرہ بتا دی جاتی ہے. جی بالکل وہی 1-2 گھنٹے کے لیے آپ کا بچہ چاہیے, یہ پروگرامس کی ریکارڈنگ ہے. اگر پرمیشن دیتے ہیں تو ہم جو ہے پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو کس طرح بلوانا ہے. اور ہاں گاڑیاں بھی خود ہی بھیجتے ہیں الحمدللہ, گاڑیاں ان کو لاتی ہیں, اور پھر سلسلہ ہوتا ہے پروگرامس کا. یعنی جس طرح لیتے ہیں. بات یہ نہال بھائی جی الحمدللہ جو سن رہے ہیں سب سے مین بات یہ کہ کھانے پینے کا بھی جو ہے خیال رکھنا ہوتا ہے, کہ جو اگر آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو جو ہے کھانا بھی دیا جائے گا. تو الحمدللہ آپ یہ گروپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے جنید بھائی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں, اور یہ جو ریلسل کر رہے ہیں, ابھی یعنی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ اب ان کے بڑے پاس پڑھتے ہیں, جنید بھائی کے پاس. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مومن بھائی, اب خیریت سے ہیں؟ جنید بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ بچوں کی پریکٹس کروا رہے ہیں, ٹریننگ کروا رہے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے ٹریننگ ہے, ہمارے جنید بھائی یہاں کے ٹرینر ہیں, جو نعت پڑھتے ہیں بچے, ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں. جنید بھائی کس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے, کیا سلسلہ ہوتا ہے آپ کا, اس بارے میں ہمیں کچھ مختصر بتائیں. اچھا مومن میں دیکھیں کہ الحمدللہ یہ کوآرڈینیشن کا یہ ڈپارٹ ہے, اور اس کے اندر ایک شعبہ ہے, شعبہ تلاوت نعت, جس میں ہمارے بچے آتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں اور نعتیں بھی پڑھتے ہیں. اس کے بہت سارے مراحل ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مدرسوں میں جا کر آڈیشن کرتے ہیں, بچوں کی سلیکشن کرتے ہیں. پھر جو بچے جن کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے تلاوت کرنے کے حوالے سے یا نعت پڑھنے کے حوالے سے, انہیں پھر ہم مدنی چینل پر بلاتے ہیں. پھر ہم فائنل آڈیشن کرتے ہیں. تو پھر ان جو بچے پاس ہو جاتے ہیں, جو کامیاب ہو جاتے ہیں, انہیں پھر ہم اپنے سلسلوں میں تلاوت بھی کرواتے ہیں, پھر انعام بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے جو اس ڈپارٹمنٹ یعنی کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کی طرف, اور ان سے بھی کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جنید بھائی آپ اپنی ریلس جاری رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے ذہن میں ایک یہ سوال تھا کہ کسی کو تلاوت کرنے کا شوق ہو, نعت پڑھنے کا شوق ہو, اس کو مدنی چینل پہ آنے کا شوق ہو, تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اچھا, یہ آپ نے بالکل اپروپریٹ سوال کیا ہے. جو ہمارے جو جنید بھائی بیٹھے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ملاقات ہوئی, جن کی وہ آڈیشن کنڈکٹ کرتے ہیں نعت کے اور تلاوت کے بچوں کے. اب نعت کے بچے پہلے جنید بھائی سلیکٹ کرتے ہیں, ان میں کچھ بچے ہوتے ہیں جیسے بہت زبردست ہوتے ہیں. جنید بھائی ہمارے, ان کا میجر کام یہی ہے کہ وہ نعت کے اور جو تلاوت کے آڈیشنز لیتے ہیں, پھر وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے. اچھا عمر بھائی, جیسے ہم ہوسٹنگ کرتے ہیں, اب کوئی بچہ آیا وہ بولے مجھے ہوسٹ پروگرام کرنا ہے, تو اس کا کیا پروسیسر ہوگا؟ سیم پروسیجر ہے. آڈیشن کے اندر کوئی بچہ ایسا ٹیلنٹڈ دکھا کہ جس میں ہوسٹنگ کا پوٹینشیل ہے, تو فرسٹ ول گونا کال ہم ایز اے آڈینس کے اندر تھوڑا ٹرین کرتے ہیں تاکہ ماحول کا نو ہاؤ ان کو, کہ بھائی ترکیب کا ماحول ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے. جب اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ اگلے پروسیس پہ جاتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, ہم ان کا دوبارہ ری آڈیشننگ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پینلسٹ بن سکتے ہیں, کوئی بیان کر سکتے ہیں, کوئی سیگمنٹ کر سکتے ہیں. پھر اس پروسیس میں جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر ہوسٹنگ کے پروسیس میں جاتے ہیں. آپ لوگوں کو تو بہتر پتا ہوگا, رمضان بھائی, نہال بھائی, آپ لوگ تو ہمارے سینئر بچوں میں سے ہیں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. اس کے بعد ہی کوئی بچہ ہوسٹنگ کے لیے جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر اس کو ہوسٹ کے لیے فائنل کیا تو پھر دوبارہ وہ اپروول کے لیے جائے گا. پھر مجلس اس کو پرسنلی چیک کرے گی, جب وہ اپروو ہوگا تو دین ہی گنا بیکم اے ہوسٹ. یہ ہے ہمارا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. اس میں ہمارے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایڈٹ بھی ہو رہا ہے, پھر تفتیش بھی ہو رہا ہے, مفتشین بھی موجود ہیں, ایڈیٹرز بھی موجود ہیں, ڈائریکٹر موجود ہیں, پروڈیوسرز بھی موجود ہیں. تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں آج حفیظ بھائی ہمیں کیا بتانے والے ہیں. حفیظ بھائی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں؟ بہت سے امپورٹنٹ کام پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ہوتے ہیں, پروڈیوسر ہوتے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں. اور آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے کمپیوٹرز بھی لگے ہیں. یہاں پر فائنل ٹیکنیکل کا بھی سسٹم ہے. یہاں پہ مفتشین اور علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں جو کلپ چیک کرتے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی تو نہیں ہے. یہاں پر ایڈیٹر بھی موجود ہوتے ہیں جو ویڈیو میں غلطی اور غیر ضروری چیزوں کو کٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بالکل کلپ کو بالکل سیٹ کر کے آگے پہنچاتے ہیں. یہاں پہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی موجود ہوتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پروڈکشن کا کیا کام ہے, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, علماء کرام کا کیا کام ہے, اور فائنل ٹیکنیکل کا کیا کام ہے. یہ وہ تمام ٹیم ہوتی ہے جو کنٹینٹ تیار ہونے کے بعد بچوں کی تیاری کرواتی ہے اور اسے ایگزیکیوٹ کراتی ہے.
اور مختلف پروگرام ریکارڈ کرنا, مختلف پرومو ریکارڈ کرنا, ویڈیو ریکارڈ کرنا, کلپ ریکارڈ کرنا, یہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایکٹیویٹی کروانا جیسے باکس ایکٹیویٹی ہمارے پروگرام میں ہوتی ہے, یہ بھی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اچھا, پہلے پروگرام کرتے ہیں, پھر پروگرام کو ایڈٹ کرنا بھی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ویڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے ایڈٹ ہونے کا. ایڈٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے علماء کرام مفتشین اس کو چیک کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اس کے بعد جاتا ہے فائنل ٹیکنیکل سسٹم پر. فائنل ٹیکنیکل ہونے کے بعد آپ اپنی اسکرین پر ہماری ویڈیوز کو دیکھ پاتے ہیں. اور ہاں, اس میں پیور دینی کانٹینٹ ہوتا ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی جو دینی تعلیم سے ہٹ کے. جی ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں آ کے ایڈیٹنگ کے بھی ہمارے حفیظ بھائی نے ہمیں بریف کیا کہ ایڈیٹنگ وغیرہ کس طرح ہوتی ہے. پھر مفتشین اور جو بھی انہوں نے حفیظ بھائی نے ماشاء اللہ بتایا, بہت اچھی انفارمیشن ہمیں دی. اب ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے PCR, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے کتنی بھائی آپ کو انفارمیشن دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے تشریف لائیے, اندر آ جائے. یہ ہے ہمارا PCR ڈپارٹمنٹ. PCR ڈپارٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ریکارڈڈ یا لائیو پروگرام ہوتا ہے تو وہ یہیں سے مانیٹر کیا جاتا ہے. PCR ڈپارٹمنٹ میں تمام کیمرے کو کنیکٹڈ کیا جاتا ہے. یہاں اسکرین پر سب کچھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. نعت خواں کی آواز کو یہیں سے خوبصورت کرنے کے لیے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہاں سے آڈیو کو بھی مینیج کیا جاتا ہے. بچوں, مبلغوں اور ہوسٹوں کو یہیں سے گائیڈ لائن دی جاتی ہے. اور اس بات کو میک شور کرتے ہیں یہاں متعلقہ پروڈیوسر, ڈائریکٹر, مفتش اور علماء اکرام کو بیٹھتے ہیں تاکہ اس بات کو میک شور کر سکے کہ زیادہ سے زیادہ علم دین لوگوں تک پہنچ سکے. پھر یہاں سے پروگرام کو آگے بھیج دیا جاتا ہے. یہاں ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے. یہاں ہمارے آڈیو مینیج کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر ہمارے ڈائریکٹر ہوتے ہیں, پھر پروڈیوسر ہوتے ہیں, پھر ادھر جا کے مفتش ہوتے ہیں کہ اگر پروگرام میں کسی قسم کی بھی دینی لحاظ سے کچھ بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ اسی وقت بتا دیتے ہیں, تو ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں. اور سارے ریکارڈڈ یا لائیو پروگرام ادھر ہی چل رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس پروگرام کو, اور پھر یہ دنیا بھر میں سیٹلائٹ کے ذریعے آن ایئر ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ کتمیر بھائی, ماشاء اللہ. تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ کتمیر بھائی نے ہمیں اس بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ PCR کے بارے میں ایک بہت اچھی انفارمیشن دی. الحمدللہ, جس طرح انہوں نے ہمارے کتمیر بھائی نے بتایا کہ آڈیو کنٹرول یہاں سے ہوتی ہے اور ہوسٹ کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے یہاں سے. چلیں آپ سب کو ہم نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں. آئیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اینیمیشن ڈپارٹمنٹ 3D اینیمیشن, پہلے اسٹوری تیار کی جاتی ہے, پھر اسٹوری بورڈ پہ وہ سب لکھا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے سب کچھ. پھر اس کے بعد کیریکٹرز کی ماڈلنگ ہوتی ہے, جیسے ہمارے فیضان کیریکٹر ہیں, غلام رسول کیریکٹر ہیں, ببلو کیریکٹر ہیں, اس طرح سے غلام رسول کے پھر کنیز فاطمہ کے الگ کیریکٹرز ہیں, ان سب کی ماڈلنگ کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اینیمیشن کو بنانا شروع کیا جاتا ہے. اور غلام رسول میں کیا ہوتا ہے, کنیز فاطمہ میں کیا ہوتا ہے, 2D اینیمیشن کارٹونس ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بچے ہیں دعوت اسلامی کے جو بچے ہیں وہ بہت شوق سے اس کو دیکھتے ہیں. ملینس میں ویوز جو ہیں وہ اس بات کے ثابت کرتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سب امیر علیہ سنت دعوت العالیہ کا کرم ہے اور ان کا فیضان ہے, ان کی دعائیں ہیں, جس کی برکت سے دعوت اسلامی الحمدللہ اتنے اچھے انیشیٹو میں آگے بڑھ رہی ہے اور بہت اچھے انداز میں ان سب چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. اب ہمارے ساتھ فہد بھائی موجود ہیں, 3D اینیمیشن میں فہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد بھائی, آپ سے ہم انشاءاللہ مزید پوچھیں گے کہ 3D اینیمیشن میں کیا کیا ہوتا ہے. جی رمضان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3D اینیمیشن ہم جو کر رہے ہیں, جیسے غلام رسول ہم لوگ اس وقت بنا رہے ہیں اور کنیز فاطمہ بھی چل رہی ہے, تو پروسیجر تو تقریباً آپ نے بتا ہی دیا اس کا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور پروسیجر ہیں جو کہ ریگنگ سسٹمس ہیں, پورا بونز وغیرہ لگتی ہیں کریکٹر کے اوپر. یہ بون سسٹم سارا بنتا ہے ماڈرن ہونے کے بعد, اور پھر اس کے بعد وہ اینیمیشن ہوتی ہے کنٹرولز پر, اور پھر اینیمیشن ہونے کے بعد یہ پروسیس جا رہا ہوتا ہے رینڈرنگ لائٹنگ کی طرف, جس کے اندر ہم کلرز دیتے ہیں, بیک گراؤنڈ کو سیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ رینڈرنگ ہوتی ہے اور پھر فائنلی کام ہوتا ہے, کمپوزیشن ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو آؤٹ پٹ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آؤٹ پٹ چل رہا ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ, اتنے سارے مراحل کے بعد یہ ایک اینیمیشن, ایک غلام رسول کی ایپیسوڈ یہ ہم تک پہنچتی ہے ماشاء اللہ. ہم اب بڑھتے ہیں 2D ڈپارٹمنٹ کی طرف اور اس کے بھی کچھ شارٹس آپ کو دکھاتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ میں آپ کو بتاؤں گا, اور پھر انشاءاللہ اس ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی اعجاز بھائی سے ہم بات کریں گے اور اعجاز بھائی سے پوچھیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے. پیارے بچوں, سب سے پہلے تو اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ پویمز دیکھتے ہیں, ہماری ایک سیریز ہے سعد اور سعدیہ, یہ جو آپ دیکھتے ہیں پویمز دیکھتے ہیں, رائمز دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو دعائیں دیکھتے ہیں, نانا ابو کا گاؤں, اور جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں کڈس مدنی چینل پر کارٹون کے ذریعے, وہ یہیں پر تیار کی جاتی ہے. ہمارے پروگرام کڈس مدنی چینل کے پروگرامز کے سیٹ بھی یہیں پر ہی ہوتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں
यहाँ पर होती हैं। 2D एनिमेशन में सबसे पहले स्टोरी तैयार की जाती है, फिर उसका स्टोरी बोर्ड बनता है, फिर लेआउट डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी एनिमेशन बनती है, फिर उसे एडिट किया जाता है और फिर इस तरह तमाम टेक्निकल मराहिल से गुजरने के बाद एक अच्छी पोयम, एक अच्छी कार्टून सीरीज़ हमारे सामने आती है। हमारे साथ इस डिपार्टमेंट के निगरान हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ भाई। आइए एजाज़ भाई से पूछते हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारे इस प्यारे से डिपार्टमेंट में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं एजाज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। एजाज़ भाई, ये 2D एनिमेशन डिपार्टमेंट में हमने पहले दिखाया, ये 3D एनिमेशन डिपार्टमेंट, उसमें हमने बताया गुलाम रसूल बनता है, कनीस फातिमा कार्टून सीरीज़ हमारी वो बनती है। 2D डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, किस तरह काम होता है, ये बताइए आप। 2D डिपार्टमेंट बेसिकली किड्स मदनी चैनल का क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस पे काम होता है। जैसे टाइटलिंग पे काम होता है, यहाँ पे जितनी भी किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम्स का टाइटल्स होते हैं वो सारे यहाँ डिज़ाइन होते हैं। फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में बड़ी फेमस हमारी एक सीरीज़ है साद और सादिया, उसकी पूरी प्रोडक्शन यहाँ पे होती है हमारी, स्टोरी से लेके एनिमेशन, स्टोरी बोर्ड, उसका आर्ट वर्क, सारी एनिमेशन सब यहाँ पे होती है। उसके अलावा जितनी पोएम्स बनती हैं, राइम्स बनती हैं, दुआएँ बनती हैं, स्टोरीज़ बनती हैं बच्चों के लिए, वो सारी एनिमेशंस यहाँ पे होती हैं। सारी एनिमेशंस माशाल्लाह यहाँ पर होती हैं। और जो किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम से पहले टाइटल कलाम चलता है वो भी यहीं पे ही बनता है। सारी टाइटलिंग, सारी पैकेजिंग, जितना भी उसमें ग्राफिक्स का काम होता है वो सब किड्स का इस डिपार्टमेंट में होता है। और इसके अलावा हमने देखा माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारे इस्लामी भाई मौजूद हैं, तो क्या क्या हो रहा है इस हवाले से बताइए आप। अच्छा, ये सबसे पहले ये हमारे अहमद भाई हैं, जो हमारे सेट का जितना भी काम होता है वो यहाँ पे होता है। सेट बेसिकली हर प्रोग्राम का एक सेट होता है। जैसे बच्चों की शाम, ज़ेरो ज़बर, ईद के इवेंट्स हो गए, हमारे रमज़ान के ट्रांसमिशन हो गए, उसके प्रोग्राम हो गए, तो उसको सबसे पहले 3D पे डिज़ाइन किया जाता है, उसकी कलर थीम। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्योंकि इस्लामी चैनल है तो उसमें इस्लामी फ़ील रखना, उसमें कोई ऐसे कलर और ऐसी चीज़ ना जाए जो उसके अगेंस्ट हो रही हो। तो तफ्तीशी मराइल होते हैं, उस पर तफ्तीश किया जाता है, उस पर डिस्कस किया जाता है, उसके बाद वो अप्रूव्ड होता है। फिर जब वो यहाँ पे सेट डिज़ाइन हमारा फाइनल हो जाता है तो फिर वहाँ पे जाके इसको पैनाफ्लेक्स के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू इसको बिल्ड किया जाता है, वहाँ पे सेट लगाया जाता है, फिर वहाँ पे ये प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी आप लोग ऐसा सेट डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं जो बच्चों के लिए देखने में इंटरेस्टिंग भी हो और इस्लामी तालीमात के अन मुताबिक भी। बिल्कुल, हमारा मेन टारगेट यही होता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग हो, उसके कलर, उसकी थीम, उसकी फ़ील, और सबसे बड़ी चीज़ कि उसमें इस्लामी लुक आए, इस्लामी फ़ील आए, पूरी थीम इस्लामिक लगे, ताकि पता लगे हम किड्स मदनी चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे तबीयत है? आपका नाम? इरफान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। शहजाद। सैयद शारिक। बाबू सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप सुनाए ठीक ठाक। मोहम्मद हसन तारी। हसन भाई, कैसे आप? ठीक हैं? इंशाल्लाह आपसे कुछ सवाल करूँगा कि आप मदनी चैनल में क्या काम कर रहे हैं, किड्स मदनी चैनल के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और भी मुख्तलिफ चीज़ें आपसे इंशाल्लाह पूछेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि किड्स मदनी चैनल के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं? किड्स मदनी चैनल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 8 घंटे की ट्रांसमिशन, फ्रेश ट्रांसमिशन जो है वो हम इसको लॉन्च करेंगे, और अलग से किड्स मदनी चैनल की एक सैटेलाइट होगी, और भरपूर बच्चों के लिए एक बच्चों का अलग से एक चैनल जो है वो बनाया जाएगा इंशाल्लाह। इस वक्त उर्दू मदनी चैनल पर उसकी ट्रांसमिशन चल रही है। तकरीबन इस वक्त 5 घंटे की जो है ट्रांसमिशन जो है वो किड्स मदनी उर्दू मदनी चैनल पर किड्स मदनी चैनल चल रहा है, फिर अलग से किड्स मदनी चैनल आ जाएगा। इस वक्त हम काम कर रहे हैं तकरीबन 6 साल से और 14 साल के बच्चों के लिए। अभी बहुत बड़ी एज है, यानी कि बहुत बड़ी एक ऑडियंस है जिस पर हम काम नहीं कर रहे, वो है तकरीबन 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए, जिसमें टोडलर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी अब हम काम करना बाकी रह गया है। तो जब 8 घंटे की ट्रांसमिशन होगी तो उसमें राइम्स भी हैं, पोएम्स भी हैं, कार्टून्स भी हैं, फिर बच्चों के उसी हिसाब से प्रोग्राम्स भी हैं, ताकि उतनी ही दिलचस्पी के साथ दीन भी सीखें, दुनिया भी सीखें। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके जो है वो चैनल को इंशाल्लाह बनाने की तवज्जो जारी है। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए और इस मिशन में लगे हुए साथ। असलम भाई, किड्स मदनी चैनल की बात हो रही है तो सवाल ये, किड्स मदनी चैनल बनाने का आइडिया किसने दिया था? बनाने का आइडिया मुझे तो निगरान शुरा ने दिया था, और उनको किसने दिया था मुझे नहीं पता। मुझे निगरान शुरा ने कहा था कि किड्स मदनी चैनल का होना चाहिए। क्या सोचते हो आप किड्स मदनी चैनल के लिए? तो मैंने कहा नाम किसने बनाया था? निगरान शुरा।
کیا بات، نگران شورا نے امیر علیہ سنت سے لیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پر کڈس مدنی چینل پر آئے اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مائک لے لیں بھائی. السلام علیکم. میں ابھی یہ 2 بچے آئے ہیں, ابھی یہ سب پیرنٹس ملاقات کر کے گئے. ان 2 بچوں نے اور دوسرے بھی اسی طرح کے جو ہوسٹ ہیں ان کے پیرنٹس کو میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے. انہوں نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ. ان کے ابو نے بھی بہت ماشاءاللہ تعاون ہر چیز میں. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم نے ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کیا. امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا. کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے, بچوں کو کڈس مدنی چینل کے پروگرامز کیوں دیکھنے چاہیے؟ بچوں کو کڈس مدنی چینل کے پروگرامز کیوں دیکھنے چاہیے؟ اب یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کڈس مدنی چینل کی ٹرانسمیشن جو آپ 5 گھنٹے کی دیکھتے ہیں ڈیلی ہمارے مدنی چینل پر, الحمدللہ یہ اس لیے ہم اپنے پروگرامز آنر کر رہے ہیں کہ تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ دین اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے, قرآن پاک کیا کہتا ہے اس بارے میں. اس حوالے سے جیسے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, کسی دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, ہر گھر میں علم دین پہنچے, یہ ہمارا مقصد ہے الحمدللہ. جی تو اب ہم اپنے وزٹ کو اینڈ کرتے ہیں اور آخر میں انشاءاللہ جناب اکمل بھائی کا ایک مختصر سا بیان شامل کریں گے. جی اکمل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے سنت کی اہمیت. میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دنیا میں جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. پیارے بچوں, ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کو اپنانا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو سنت کہتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. بچوں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ایک اچھے اور سچے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کریں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو خوب خوب عام بھی کریں. اگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو فرمانے کے بعد اچانک مسکرائے اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے, جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور مسکرائے تھے. دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی پیروی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں سے کیسی محبت کرتے تھے. کاش ہم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں. پانی پیے تو سنت کے مطابق, کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق, امامہ شریف سے جائیں تو سنت کے مطابق, سواری پر سوار ہوئے تو سنت کے مطابق. اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اپنے پروگرام کے آخر میں ہم نے ایک پیارا سا بیان شامل کیا. ہمارے ساتھ اکمل بھائی موجود ہے اور انہوں نے سنت کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ سنت کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا, اور اسی حوالے سے رمضان میں ایک شعر بھی ہے, وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں, جواب سوال مخاطب دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی
جس نے مجھ سے محبت کی اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. جی رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین، ویلکم ٹو کڈز مندی چینل. یہ پروگرام تھا آج کا ہمارا، اور آج ہم نے کڈز مندی چینل کے آپ کو ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کروایا. امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا. امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈیو میں کیا ہوتا ہے، اسکرپٹ ایک پروگرام کیسے تیار ہوتا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو جزاک اللہ خیرہ. دیکھتے رہیے کڈز مندی چینل، دیکھتے رہیے مدنی چینل. مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، کڈز مندی چینل آپ کے ساتھ ہے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آ گیا آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل